اس کو تو انہوں نے یہ کہہ دیا، اور اپنی حرام خوری کا پتہ ہی نہیں ہے اس عورت کو کہ کس طرح سے لفافوں پہ اس کی زندگی گزر رہی ہے، اس لفافی کو پتہ ہی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں صالحہ صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور خوش ہوں۔ آج جس پر میں بات کروں گی وہ ہیں غلیظہ فاروقی۔ عموماً میں نے کبھی ان پہ بات نہیں کی کیونکہ ان پہ بات کرنا اپنے وقت کا ضیاع ہے، لیکن کچھ دنوں سے ان کے کچھ ٹویٹس ہیں، کچھ ان کے پروگرام کو جب دیکھا تو کچھ ان کی آل فال ذرا زیادہ ہی ہو گئی، کیونکہ ویسے تو یہ ہمیشہ ہی آل فال ہی بکتی ہیں لیکن کچھ زیادہ ہی۔ پہلے میں ان کے وہ بتاتی ہوں کہ ان کو میں نے غلیظہ کیوں کہا، کیونکہ جب انہوں نے ایک کام والی بچی کو اپنے پاس رکھا تھا تو اس کو انہوں نے کہا، حالانکہ وہ محنت کر رہی تھی بچی اور ان کے پاس رات دن رہتی تھی، تو اس کو انہوں نے کہا جی حرام زادی۔ میں بہت معذرت چاہتی ہوں کہ مجھے یہ لفظ اس لیے کہنا پڑا کہ ان کو ان کی اوقات دکھانے کے لیے کہ آپ ایک عورت، آپ ایک انسان، پتہ نہیں آپ ہیں کیا، کہ ایک انسان میں ہوتی ہے نا کہیں پہ کوئی لاج، کوئی شرم، کوئی حیا، وہ اس سے آ رہی ہے یہ خاتون۔ تو اس نے اس بچی کو یہ لقب دیا، ٹھیک ہے، جو بچی محنت کر رہی تھی، اس کو تو انہوں نے یہ کہہ دیا، اور اپنی حرام خوری کا پتہ ہی نہیں ہے اس عورت کو کہ کس طرح سے لفافوں پہ اس کی زندگی گزر رہی ہے، اس لفافی کو پتہ ہی نہیں۔ یہ اپنے آپ کو ایک عورت کہتی ہے، میں کہتی ہوں تم ایک عورت، تم ایک انسان، تم کچھ بھی کہلانے کے لائق نہیں ہو، تم صرف ایک چمچہ گیری کر سکتی ہو، وہ بھی نون لیگ کی، اور نظر آتا ہے میں نے تمہیں کبھی بھی صحافت یا صحافی والی چیز نہیں دیکھی۔ ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ جب آپ کوئی بھی ایک ویڈیو آتی ہے کسی کی بلڈ ٹیسٹ کی، کسی کی کوئی استغفر اللہ کوئی بھی نازیبہ ویڈیو آتی ہے، وہ آپ کیسے دیکھ لیتی ہیں؟ آپ سب سے پہلے عورتوں میں صحافی جو ہیں ان میں آپ پیش ہوتی ہیں ایسی ویڈیو دیکھنے میں۔ اپنے پروگرام میں آپ مراد سعید پہ کس طریقے کی ایک غلیظ پروگرام کرتی ہیں، اور شرم آتی ہے ایک عورت اتنے سارے مردوں میں بیٹھ کر کس طرح آپ یہ باتیں کر لیتی ہیں۔ آپ کا کوئی خاندانی بیک گراؤنڈ، کوئی آپ کی اپنی ویلیو کو ہوتی ہے نا کہ ہم کسی کی کتنی بھی چمچہ گیری کریں لیکن ہماری کوئی اقدار ہوتی ہیں، کوئی ہماری ویلیوز ہوتی ہیں کہ نہیں یہ ہمیں اپنے بڑوں سے وراثت میں ملا ہے، ہم اس کو نہیں کراس کر سکتے۔ لیکن بھائی آپ کی تو کوئی ویلیوز نظر ہی نہیں آتی۔ پھر آپ نے مراد سعید پر ایک بیہودہ پروگرام کیا ریٹنگ کے لیے، شہباز شریف کو خوش کرنے کے لیے، مریم نواز کو خوش کرنے کے لیے، لیکن اس میں آپ کو یہ نہیں پتا چلا کہ آپ کتنا گر جاتی ہیں۔ اب خان صاحب کے ساتھ جو حادثہ ہوا اس پہ تو پوری قوم ہی دل گرفتہ ہے، سوگ میں ہے، مطلب دعائیں مانگی جا رہی ہیں، ہر ماں بہن بیٹی ان کے حق میں دعا کر رہی ہے، چاہے وہ ان کا ووٹر سپورٹر ہے یا نہیں ہے، لیکن بحیثیت ایک انسان بھی ان کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ اب ان کی ایک بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹ آتی ہے، آپ نے MBBS تو کیا ہوا نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو میڈیکل کی اتنی معلومات ہے، آپ نے اس میں بھی اپنی فتور، اپنی گھٹیا پن، اپنی غلاظت، جو میں نے شروع میں کہا تھا نا آپ سے کہ غلیظہ فاروقی، وہ میں نے اس لیے کہا تھا کیونکہ ہر ایک صاف ستھری چیز، ایک عام بندے کو سمجھ میں آنے والی چیز میں بھی یہ عورت غلاظت بھر دیتی ہے۔ بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹ آتی ہے، اس میں اس نے بیٹھ کر، حالانکہ نہ تو یہ ڈاکٹر ہے، نہ حکیم ہے، نہ ہومیوپیتھک ہے، اس میں بھی اس عورت نے اپنی غلاظت کا رنگ بھرتے ہوئے، اپنے گھٹیا پن کی حرکتوں کو عبور کرتے ہوئے خان صاحب کے لیے نازیبہ الفاظ ادا کر دیے۔ بی بی آپ کا کوئی کردار سمجھ میں نہیں آتا، آپ کیا ہیں؟ اگر آپ ایک صحافی ہیں تو صحافت کیجئے، ورنہ لوگوں کو گورنر ہاؤس بھی یاد ہے، وہ ویڈیو بھی یاد ہے، اور وہ پجامہ بھی یاد ہے کہ لوگوں نے کس کے تانے بانے کہاں جا کر ملائے تھے۔ لوگوں کو مجبور مت کریں۔ اور یہ جو وقت ہے نا جس سے ابھی آپ بہت انجوائے کر رہی ہیں، بہت ساری عورتیں آپ جیسی صحافی کے بھیس میں آئیں اور آج ان کا پتہ بھی نہیں ہے۔ میں ذکر کرتی ہوں ماروی کا، آئی تھی نا ماروی میمن، کہاں ہیں؟ انہوں نے بھی ہر
حد کو عبور کر دیا تھا نون لیگ کی چمچہ گیری میں، آج ان کا پتہ بھی نہیں ہے۔ جن ویڈیو پہ آج اپنے پروگرام کرتی ہیں، لوگوں پہ تہمت اور بہتان لگاتی ہیں، یقین جانیے کوئی بعید نہیں ہے کہ جس دن آپ کی کوئی ویڈیو یا خدا نہ خواستہ آپ کی کوئی ایسی بات لیک ہو گئی، شرم کا مجھے پتہ نہیں آپ کو آئے گی یا نہیں آئے گی، لیکن کیا منہ دکھائیں گی؟ لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ یہی منہ لے کر آپ پھر آ جائیں گی۔ کیوں کہ شرم آنے کے لیے شرم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ حیران ہوتی ہوں میں اپنی ان صحافی بہنوں پر بھی کہ جو آپ کے ساتھ بیٹھتی ہیں، انہوں نے کبھی آپ کی اس حرکت پہ بھی اعتراض نہیں اٹھایا۔ چلیں حب پی ٹی آئی میں نہ صحیح بغض عمران میں ہی سب ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن حیرت یہ ہوتی ہے کہ ان میری بہنوں نے بھی آپ سے کبھی اختلاف نہیں کیا کہ جب آپ ایک کام والی بچی کو حرام زادی کہہ رہی تھیں، ساری صحافی برادری چپ تھی، ساری صحافی برادری چپ تھی۔ نہ میری ان خواتین بہنوں نے کہا اور نہ میرے ان بھائیوں نے کہا جو رات دن عمران خان کی عزت کے بخیے ادھیڑنے میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن یقین جانیے کہ اللہ جسے عزت دیتا ہے اسے کوئی ذلیل کر نہیں سکتا۔ لیکن جب آپ جیسے صحافی آتے ہیں نا ٹی وی پر بہت اچھا لیپا پوتی کر کر، لیکن آپ یقین کریں کہ آپ کی وہ گندگی، آپ کی وہ غلاظت زبان سے بھی نظر آتی ہے اور آپ کے چہروں سے بھی نظر آتی ہے۔ کیوں کہ میں نے آج تک آپ کا کوئی ایسا پروگرام نہیں دیکھا جو آپ نے کسی اچھائی پہ کیا ہو۔ تو پھر کھل کر آئیے۔ آپ عمران ریاض پر اعتراض اٹھاتی ہیں، آپ دوسرے صحافیوں پہ اعتراض اٹھاتی ہیں کہ یہ تو پی ٹی آئی کے جی ایک ورکر ہو گئے، تو پھر آپ بھی اعتراف کیجئے کہ آپ بھی نون لیگ کی ایک ورکر ہیں۔ اور آپ کا غم تو خیر میں سمجھ سکتی ہوں، کیوں کہ وقت گزر رہا ہے، بلکہ شہباز شریف کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی بھی خاتون اول آئی ہوں۔ سب کے اپنے اپنے دکھ ہوتے ہیں، جب وہ دکھ حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر ہم سامنے والے کو سوچتے ہیں جتنا ذلیل کریں گے شاید ہماری عزت میں اضافہ ہوگا۔ لیکن آپ یقین کریں، آپ جتنے خان صاحب پر الزام لگاتی ہیں اللہ ان کو اتنی ہی عزت دیتا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، اللہ سے رجوع کیجئے، توبہ کیجئے، کیونکہ آپ اپنے نام کے ساتھ ایک نام لگا لیجئے غلیظہ فاروقی عرف بہتان۔ آپ صرف بہتان بازی کر سکتی ہیں، صحافت آپ کے بس کا نہیں ہے۔ اور دوسری میں ان کو جواب دینا چاہتی ہوں جو عفت عمر ہیں۔ بی بی آپ نہ تو سیاست دان ہیں، نہ آپ کوئی تجزیہ کار ہیں، نہ ہی آپ کوئی بہت بڑی ایک ایکٹر ہیں، بس ایک ٹھیک ہیں، آپ ٹی وی پہ کام کرتی ہیں اور لوگ آپ کو دیکھ لیتے ہیں۔ جوانی سے آپ بڑھاپے میں داخل ہو گئیں، لیکن اب جب بڑھاپے میں آ کر انسان سنبھل جاتا ہے، بہت کچھ سنبھل کر بولتا ہے، آپ کے منہ سے غلاظتیں آتی ہیں، آپ کی صحبت کا اثر ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ جن کو فالو کرتی ہیں یقیناً وہ تو بڑوں کو دھمکیاں دے دیتی ہیں کہ میرے پاس اس کی ویڈیو ہے، میرے پاس اس کی ویڈیو ہے، میرے پاس اس کی ویڈیو ہے، تو ظاہر ہے کہ سنگت کا اور تو رنگ چڑھتا ہی ہے۔ تو عفت عمر صاحبہ، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کل آپ نے یہ فرمایا کہ اعظم سواتی کی جو ویڈیو ہے جس پر وہ شخص رو رہا ہے، اور واقعی بحیثیت ایک بیٹی اگر میں یہ سوچوں کہ وہ میری والد کی عمر کے ہیں نا، اور اگر میں یہ سوچوں کہ وہ کتنی تکلیف میں ہیں، کتنے کرب میں ہیں، اور ان کی اہلیہ کہ جن کو نہ میں نے دیکھا ہے، لیکن جب پڑھ رہی ہوں، ٹکر پڑھ رہی ہوں، سن رہی ہوں، تہجد گزار عورت ہیں، بزرگ عورت ہیں، آپ کا کہنے کا جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شرمندگی نہیں ہوتی۔ بالکل شرمندگی آپ جیسی عورتوں کو نہیں ہوتی۔ میاں بیوی کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے حلال بنایا ہے، لیکن پردے میں رہ کر۔ پردہ حلال ہے نا، پردہ۔ ماں اپنے بچے کو جب دودھ پلاتی ہے، میری قدرت کا آپ دیکھیں، میرے اللہ کی قدرت دیکھیے کہ کیا نظام ہے، آپ اللہ کی ان نشانیوں کو دیکھیے، لیکن دائرہ پردے میں، جائز کام ہے لیکن پردے میں۔ لیکن آپ ان سب چیزوں سے آ رہی ہیں، کیونکہ آپ ان کیٹیگری میں آتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی۔ میں نے تو بہت پہلے بھی یہ کہا تھا،
तो बीवी आपका जिस्म है, आपकी मर्जी, आप चलाइए उस पर, लेकिन दूसरों की तजलील मत कीजिए। आपके कद ऊंचे नहीं हो रहे, आपके कद छोटे हो रहे हैं, क्योंकि आपके किरदार छोटे हैं। अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं कह सकती, कोई हमदर्दी नहीं रख सकती, कोई हमदर्दी के तो बोल नहीं बोल सकती, लेकिन आपको तजलील का भी हक नहीं है। आपका हक है कि आप जिसको सपोर्ट करें, लेकिन अपनी गलाजत अपने तक रखें, क्योंकि आप उम्र के अब उस हिस्से में हैं। और मैं समझती हूँ कि आज मैं भी थोड़ा सा बेलगाम होके कह ही देती हूँ कि जब आप जैसी औरतों को लगाम नहीं, तो फिर मैं किस बात की लगाम थामे रखूँ। आप जब कहती हैं ना मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो मैं आपके लिए पता है क्या कहती हूँ, इस उम्र में भी अगर आपकी मर्जी आपके जिस्म पे नहीं है तो अल्लाह आपको सब्र दे, क्योंकि बहुत सुनते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, सबकी मर्जी चल जाती है, बस एक आपकी मर्जी नहीं चलती। फिर कहती हूँ इज़्ज़त करना सीखें, इज़्ज़त मिलेगी। आप गलीज़ा फारूकी, एक आप और एक आपकी लीडर, जब बात करती हैं गंद बकती हैं, और आप तीनों को, फहरिस्त लंबी है लेकिन मैं भी 3 को कहती हूँ, आप तीनों उर्दू का 8वां हर्फ है। वैसे तो उर्दू का 8वां हर्फ आप लोग समझेंगी नहीं, लेकिन पूछ लीजिएगा किसी से। इससे ज़्यादा मैं आपके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि अगर कहूँगी तो वाकई जो अभी भी बहुत लगाम रख कर मैंने कहा है ना, वो वाकई अल्फाज आहिस्ता आहिस्ता बेलगाम होते चले जाएंगे। तो खान साहब की तो आप बात किया ना करें, क्योंकि खान साहब के लिए बात करने के लिए भी इंसान का किरदार ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि आपका कद और किरदार दोनों बहुत छोटे हैं। बहुत सालों बाद, 75 साल के बाद इस कौम को एक लीडर मिला जो वाकई इस कौम का वालिद है, जो इन बच्चों की, इस कौम की तरबियत कर रहा है। लेकिन आप इस बात से आ रही हैं। आपसे बात होगी इंशाअल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो में सोशल कैनवस पे। तब तक के लिए मुझे सालिहा सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपकी क्या राय है इन 2 औरतों के बारे में। बहुत शुक्रिया।